ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المفتونين المصبورين المشكورين المسرورين الطر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصلوات عليه. آج ہمارا بیان نویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور ہم آپ حضرات کی بے پناہ محبتوں کے بہت شکر گزار ہیں۔ یہ ذکر چاہے کسی شکل میں ہو، چاہے نثر میں ہو، چاہے نظم میں ہو، کسی بھی ذاکر کی کم اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہاں ذاکر کے اعتبار سے اہمیت نہیں ہوتی، ذکر کے اعتبار سے اہمیت ہوتی ہے۔ اور ہم نے 8 دن تک آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو موقع ملا ہے کہ ہم پھر کچھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لیے کچھ خیالات کا اظہار کریں۔ پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، اور وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے اور حق اور صبر کی جنہوں نے وصیت فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر پروردگار نے ہمیں اور آپ کو گھاٹے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو پھر اللہ سے پہلے ہی بات ختم ہو جاتی۔ الا الذین کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پروردگار نہیں چاہتا کہ ہم گھاٹے میں رہیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دونوں جہان میں فائدے میں رہیں۔ اور ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ اس دنیا میں کہیں کا رہنے والا ہو، کسی مسلک کا تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب خیال کا ماننے والا ہو، اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ اس سے کوئی سوال کریے کہ آپ
گھاٹے کے لیے جیتے ہو یا فائدے کے لیے؟ تو پلٹ کے کیا کہے گا؟ میں فائدے کے لیے جیتا ہوں۔ آپ کوئی کام کرتے ہو، ہے تو دنیا میں ایسا کاروبار کرنے والا جو یہ کہے کہ ہم کاروبار اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں گھاٹا ہو جائے؟ ہے کوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کاروبار ہی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک کا ارادہ جو ہے وہ فائدے کا ہے کہ نہیں؟ تو اب میں آپ سے ایک سوال چھوٹا سا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، مجھے یہ بتائیے کہ گھاٹا کسے کہتے ہیں اور فائدہ کسے کہتے ہیں؟ تو ایک آسان سا اس کا جواب میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بچوں کی اصلاح کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فائدہ اور گھاٹا، ان کا اگر مختصر الفاظ میں تعارف کرایا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فائدہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں لگایا کم جائے پایا زیادہ جائے۔ توجہ ازاری کرانی، فائدہ کہتے اسے ہیں کہ جہاں لگایا کم جائے پایا زیادہ جائے، اور گھاٹا اسے کہتے ہیں کہ جہاں لگایا زیادہ جائے پایا کم جائے۔ یہ ہے گھاٹے اور فائدے کی تعریف۔ پھر لفظ دہرائیں، فائدہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں لگایا کم جائے پایا زیادہ جائے، وہ ہے فائدہ۔ گھاٹا اسے کہتے ہیں کہ جہاں لگایا زیادہ جائے پایا کم جائے، یہ ہے گھاٹا، ہے کہ نہیں؟ اب دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ کربلا میں یزید فائدے میں تھا یا حسین فائدے میں تھے؟ غور کرے جانے گرامی، آج تک دنیا نہ سمجھ پائی کہ ان دونوں میں گھاٹے میں کون رہا فائدے میں کون رہا۔ تو جب گھاٹے اور فائدے کی تعریف یہ ہے، جہاں کم لگا کے زیادہ ملے وہ ہے فائدہ، جہاں زیادہ لگا کے کم ملے وہ ہے گھاٹا۔ تو پھر دنیا ہم سے نہ پوچھے، تاریخ کربلا پڑے، یزید نے اپنے باپ دادا کی پوری حکومت چلا دی، کچھ نہ ملا۔ حسین نے خود اپنے بہتر لگائے قیامت تک کے لیے رضی پروردگار کو حاضر کیا۔ اور فرمایا ایک سلام پھیرے محمد والے اس طرح سے موڈ میں سن لیں گے، ابھی سننے والی سلامات نہیں آئی ہے۔ سب کچھ لگا دیا یزید نے، کیا ملا؟ لعنت ابدی۔ اور حسین نے بظاہر کیا لگایا؟ یعنی حسین نے جو کچھ دیا وہ فنا نہیں ہوا، غور کریں گرامی، اسے بقا مل گئی۔ اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں سے کہ یہ دونوں جو کربلا میں موجود، ایک طرف نواز رسول اور ایک طرف یزید، پورے باپ دادا کو ذلیل کرایا یزید نے۔ جو بیچارے چھپے ہوئے تھے ان کے چہرے سے خود یزید نے نقاب پلٹ دی۔ نہیں غور فرما رہے آپ؟ اگر یہ اتنا بڑا کام نہ کرتا تو شاید وہ چھپے رہ جاتے، جبکہ باپ وصیت کر کے گیا تھا کہ دیکھو کچھ بھی کرنا اہل بیت سے کبھی کھل کے سامنا نہ کرنا۔ غور کے انسان گرامی توجہ، چھپ کے چاہے جو کرنا مگر کبھی کھل کے ان کے سامنے نہ آنا۔
اور اگر آ گئے تو پھر کہیں کے نہ رہو گے، اور نتیجہ تم نے دیکھ لیا، دشمنی امام حسین میں باپ کی وصیت کو بھول گیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ جب کربلا سے یزید پلٹا، اس کا لشکر پلٹا، حسین سے ٹکرانے کے بعد کتنا زندہ رہا؟ 3 سال یا 3.25 سال، یعنی جو برسر اقتدار حکومت پہ رہا 3 سال یا 3.25 سال، مگر تاریخ ہمیں گواہی دیتی ہے حسین کا وارث بھی کربلا سے آیا، یزید بھی کربلا سے آیا، مگر حسین کا وارث بیمار سہی، ہتکڑی اور بیڑیوں میں سہی، گلے میں خاردار توق سہی، پشت پر دروں کا نشان سہی، مگر جہاں چلا جیسے چلا سر اٹھا کے چلا۔ مگر آئیے حسین نے کربلا میں صرف ہماری اور آپ کی قوم میں یزید کو ذلیل نہیں کیا، بلکہ خود اس کے گھر میں یزید ذلیل ہوا۔ جب 3.25 سال کے بعد دنیا سے جانے لگا تو جب چلا گیا تو اب تخت خالی، کسے بٹھایا جائے، کسے لایا جائے؟ کا بیٹا موجود ہے، تاج پوشی کر دی جائے۔ یزید کا بیٹا تھا جس کا نام تھا معاویہ، معاویہ بن یزید۔ لوگوں نے سمجھایا، دربار سجایا، تہم محل سجایا، اس کو بلایا گیا اسٹیج پر، اور کیا کہا؟ یہ باپ کی وراثت ہے، سر پہ سجا لو۔ پورا کھڑے ہو کر اس نے مجمع کا جائزہ لیا، کیونکہ مسلسل مصائب کربلا سنے تھے، اور حسین کی شہادت سے زیادہ انقلاب اہل حرم کی اسیری سے قلب میں پیدا ہوا تھا۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ اہل حرم کو باندھ دو، گرفتار کر لو تو شاید میں بڑا بن جاؤں، مگر اسے کیا پتا کہ ان کی گرفتاری اس کے گھر میں انقلاب پیدا کرے گی۔ اب جب بیٹے اس کا آؤ تخت پر بیٹھو، یہ تاج سجا لو، کھڑے ہو جاؤ، تم یزید کے وارث بن جاؤ، کھڑا ہوا، لوگ سمجھے کہ اب یہ تاج سر پہ رکھے گا۔ مخاطب ہوا مجمع سے، ایھا الناس، لوگوں تم گواہ رہنا، میرے دادا نے رسول کا مقابلہ کیا، میرے بابا نے حسین کا مقابلہ کیا، میرے دادا نے علی کا بھی مقابلہ کیا، علی بھی حق پہ تھے، حسین بھی حق پہ تھے، جو بھی ان سے ٹکرایا وہ جہنم میں اپنی سزاؤں میں گرفتار ہے۔ یہ تاج، یہ تخت میں جانتا ہوں کہ یہ حق یا محمد کا ہے یا آل محمد کا ہے۔ اٹھا لو اس تخت کو، ہٹا لو اس تاج کو، برخاست کر دو اس دربار کو۔ مجھے نہ ایسی حکومت چاہیے، مجھے نہ ایسا حاکم چاہیے، مجھے نہ ایسی سلطنت چاہیے کہ جو حسین کے خون پر مبنی ہو، جس میں اہل بیت کا خون شامل ہو۔ میں باپ دادا کے گناہوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا، میں باپ دادا کے گناہوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ کہہ کے تخت سے اٹھا، اپنے باپ کی وراثت پہ ٹھوکر ماری، تہ خانے میں چلا گیا۔ روایتیں کہتی ہیں 3 دن یا 7 دن کے بعد اس کی میت باہر نکلی، یعنی دشمن کی یہ سازش ہے جو بھی علی کا قصہ، اہل بیت کے فضائل پڑے، خفیہ طور پر مار دیا جائے۔ بیٹے کا جنازہ 3 یا 7 دن کے بعد نکل گیا، دفن ہو گیا، مگر یزید کے گھر میں اس نے اعلان کر کے بتایا یزید ہارا ہے، حسین جیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یزید ہارا ہے۔ اس کے گھر میں جو اپنے باپ کی وراثت کو ٹھکرا دے، اور آپ بات آگے بڑھاؤں، دیکھیے
وراثت، یہ وراثت کا چیپٹر جو ہے بہت عظیم چیپٹر ہے. اسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر وراثت کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. کہیں کتاب کی وراثت کے حوالے سے، کہیں نبوت اور رسالت کی وراثت کے حوالے سے. وہ سارے رخ اور پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا، دو چار والی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی وارث تین طرح کا ہوتا ہے. وارث، کوئی مر گیا، جو بھی وارث اس کی جگہ پہ آیا وہ تین کوالٹی میں سے کسی ایک کوالٹی کا مالک ہوگا. اس کے علاوہ مثلا ایک وارث وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ باپ دادا نے چھوڑا تھا اسے بہت آگے لے گیا. باپ نے ایک مل چھوڑا تھا، اس نے 2 4 5 مل بنا ڈالے. باپ کا کام صرف ایک اسٹیٹ میں تھا، اس نے اس کمپنی کو کئی اسٹیٹ میں پھیلا دیا. یہ اپنے آبا و اجداد کا وارث ہے. اور ایک وارث وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ باپ دادا چھوڑ کے گئے نہ اس نے گھٹایا نہ بڑھایا، لیبل میں رہا. توجہ فرما رہے ہیں؟ نہ گھٹایا نہ بڑھایا. تو ایک وارث جس نے ترقی کی، جو کچھ ملا تھا اس میں اس نے اضافہ کیا. اور ایک وہ کہ جو کچھ اس کو ملا اسے ویسے ہی مینٹین کرتا رہا، دال روٹی کھاتا رہا، نہ کم ہونے دیا اور نہ زیادہ. تیسرا وارث وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ باپ دادا نے چھوڑا تھا بیچ کھایا، سب کچھ برباد کر دیا. باپ نے کئی بنگلے چھوڑے، کئی بلڈنگ چھوڑی، کئی کمپنی چھوڑے، کتنے فرم چھوڑے، آہستہ 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 بیچ گیا. اب جیسے جیسے وارث کا کریکٹر سامنے آتا ہے ویسے ویسے اس کے القاب میں فرق ہو جاتا ہے. توجہ، جس وارث نے اپنے باپ دادا کی پراپرٹی کو بہت اوپر کر دیا، اب لوگ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے باپ دادا کا نام روشن کر دیا. باپ دادا کا نام روشن کر دیا. باپ نے صرف ایک اسٹیٹ میں ایک مل لگایا تھا، اس نے ترقی کر کے اسٹیٹ اس کمپنی کو پہنچا دیا. اب جہاں دیکھو اسی کی کمپنی ہے، اسٹیٹ کوئی بھی ہو. اور جب اسٹیٹ سے نکلا تو ملک میں اس کی کمپنی، اس کا پروڈکٹ پھیل گیا. شاید آپ غور نہیں فرما رہے ہیں، ملک اس کا پروڈکٹ پھیل گیا. یہ کون سا وارث تھا جس نے اپنے باپ دادا کی میراث کو بلند کیا، بڑھایا؟ تو اب جب اس نے بڑھایا تو اب جہاں جہاں بھی اس کا تذکرہ ہوا، چاہے لوگ اس سے پہلے اس کو جانتے بھی نہیں تھے، کہتے ارے وہ تو ہمارے گاؤں کے ہی ہیں، وہ تو ہمارے خالہ کے بیٹے ہیں، وہ تو ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، وہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری بیوی سے رشتہ ہے. یعنی کسی بھی طریقے سے جب اس کا تذکرہ ہوگا تو فطری طور پر ہر ایک چاہے گا، غور کریں، ہر ایک چاہے گا کہ یہ ہمارے رشتہ دار تھے، ان کا تعلق ہم سے تھا، ہمارے گاؤں کے تھے، اور کچھ نہیں تھے تو کم سے کم ہماری برادری کے تھے. غور کریں ذرا گرامی، فطرت کہتی ہے کہ جب کسی کی وراثت کا اچھائی سے تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ رشتہ جوڑتے ہیں. اور وہ وارث جو میڈیم رہا تو اس کا نہ برائی میں ذکر آئے گا نہ اچھائی میں، بس یہ کہیں گے ہاں بھائی یہ اپنے کھا پی رہے ہیں، بس بچہ صحیح کام کر رہا ہے. لیکن جس نے کمپنی کو ڈبو ڈالا، اب جب اس کا کہیں تذکرہ ہوگا تو لوگ کہیں گے میں جانے دو، باپ دادا کی ناک کٹا کے رکھ دی. غور فرمائیے گا،
اما کس کا ذکر لے کے بیٹھ گئے، باپ دادا کی ناک کٹا دی، باپ نے اتنی پراپرٹی چھوڑی تھی، سب بیٹھے بیٹھے کھا گیا، سب برباد کر دیا، سب بیچ دیا۔ اب یہ جہاں جہاں اس کا تذکرہ ہوگا، اما کس کا ذکر کر رہے ہو، اما کس کا ذکر کر رہے ہو، اما کس کا ذکر کر رہے ہو۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، آج حسین کا ذکر گلی گلی ہے، یزید کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یزید نے وراثت کو پامال کیا، حسین نے وراثت کو کمال پہ پہنچایا۔ یہی وجہ ہے آج ہر ایک یہ کہتا ہے ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ یہ عوام کی بات نہیں کر رہا، حسین نے وراثت کے چیپٹر کو اتنا بلند کیا، آدم نے کہا میرا وارث، نوح نے کہا میرا وارث، ابراہیم نے کہا میرا وارث، انبیاء پکار کے کہہ رہے حسین ہمارا وارث ہے۔ اور فرمایا ذالک بہت فرمایا آپ نے، بلند ترین صلوات بھیجے مل جل کے عظمت محمد والے، یہ کرے میرا وارث۔ آئیے آپ کے واہ واہ سبحان اللہ اور نعرے حیدری کے نعرے، دعا ہے کہ ادھر قبول ہو جائیں، دل سے نکلے، اس لیے کہ یہاں جذبات کی قیمت ہوتی ہے، خلوص کی قیمت ہوتی ہے۔ آپ جان رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ حسین نے اپنے باپ دادا کی وراثت کو اتنا عروج عطا فرمایا، جو اسلام صرف مکے سے چلا، اگر حسین وارث نبی نہ ہوتے تو وہ مکے مدینے سے بھی مل جاتا۔ حسین نے اس پروڈکٹ کو اتنا آگے بڑھایا، اتنا آگے بڑھایا کہ اب عرب میں نہیں، جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں حسینیت ہے۔ اور فرمایا جانے کے بعد جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں حسینیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے انسانیت کا لازمہ ہے حسینیت، اور حسینیت کا لازمہ ہے انسانیت۔ اب اگر کوئی حسین کو نہ مانے یا نامایاد کرے یا حسین حسین نہ کرے تو پھر اسے کچھ نہ کہنا، سمجھ لو جہاں انسانیت ناقص ہوگی وہاں حسین نہیں ہوگا۔ اور فرمائے جانے گرا جہاں انسانیت ناقص ہوگی وہاں حسین نہیں ہوگا۔ آئیے مولا کا کردار، مولا کا مزاج، معصوم کا کریکٹر، وراثت کو اس کمال پہ پہنچانے کے بعد اللہ اکبر، ہم کس زبان سے کہیں، ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ہم تو اپنے مزاج سے اتنا کمزور ہے، اتنے کمزور ہے کہ اگر کوئی ہماری تعریف کر دے تو پھر ہم زبان سے کچھ کہیں نہ کہیں مگر دل ہمارا لڈو پھوٹتے ہیں دل کے اندر۔ توجہ، بہت نفسیاتی میسج میں دے کے انشاءاللہ اپنی بات کو کل کی گفتگو سے مربوط کر کے تھوڑی سی آپ کے سامنے بات چیت کروں گا، لیکن اس میسج کے بعد اس وراثت کے چیپٹر کو اتنا عروج، اتنا کمال عطا کرنے کے بعد بھی ہمارا مزاج یہ جائے کہ ہم مولا کو ماننے والے ہیں، ہم ان کی امامت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ان پر عقیدہ رکھنے والے ہیں، ہماری ہر چیز مولا پہ قربان، ہم ہر اعتبار سے مولا پہ نثار۔ ہمارا کریکٹر کیا ہے؟ میں بہت دو چار والی بات کر رہا ہوں۔ کیا ہے ہمارا کریکٹر؟ دیکھیے، ہمیں اپنے جذبات پر اگر کنٹرول نہ آیا تو پھر ہم نے نہ عباس کو سمجھا نہ حسین کو سمجھا۔ عباس کہتے ہی اسے ہیں کہ جو جذبات کو کنٹرول میں رکھے،
اور عباس کے کنٹرول کا تذکرہ سن کر سبحان اللہ اور نعرے لگانے والے اگر ذرا سا کہیں کھانا دیکھیں اور بے کنٹرول ہو جائیں، ذرا سا کہیں تبرک دیکھیں اور بے کنٹرول ہو جائیں، اور احساس نہ رہے کہ بزرگ ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، وہی چیز اگر ہم نظافت اور سلیقے سے کھا لیں تو کردار حسینی سے کردار مل جائے، ہے تو ہمارے لیے۔ اب جب جس نے بھی اس مجلس میں بھیج دیا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں رہ گیا، وہ کہیں کا رہنے والا ہو، کسی نے بھیجا ہو۔ میں نے عرض کیا تھا جو بھی معصوم سے منسوب ہوا وہ پھر تبرک ہوا، اب وہ کسی کے باپ کی پراپرٹی جاگیر نہیں رہ گیا۔ اب جب تبرک ہے تو ایسے استعمال کرو کہ اس کا بھی احترام رہ جائے اور آپ کو بھی برکتیں مل جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ آپ کوئی غلط کرتے ہیں، میں ایک عام میسج دے رہا ہوں، مجھے حق نہیں ہے کسی کو کچھ کہنے کا، لیکن کم سے کم ایک کامن بات تو میں اس ممبر سے اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہوں۔ تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے ہے تو ہمارا ہی، اور اگر کوئی دوڑا کھانے کی طرف، کسی نے کہا صبر کرو، مزاج بدل گیا، ہمارا 10 منٹ جو بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کرے، 14 صدیوں سے حسین کی بھوک پیاس نے کیا فائدہ پہنچایا؟ کیا فائدہ پہنچایا؟ کنٹرول سکھایا ہے، نفس پر کنٹرول رکھو۔ اگر کسی نے جھڑک دیا، بگڑ گئے، تمہارا لے کھا رہے، تم سے کیا مطلب؟ بھائی یہ مطلب کے لیے آپ کو نہیں متوجہ کر رہے، سلیقے کے لیے متوجہ کر رہے ہیں۔ اپنے گھر کے دسترخوان پر بھی تمہیں غلط سلیقے سے بیٹھنے کی مذہب نے اجازت نہیں دی، یہ تو اہل بیت کا دسترخوان ہے، یہ تو آل محمد کا دسترخوان ہے۔ اگر یہاں پر اس طریقے سے کوئی بات ہو کہیں پر بھی جو تبرکات منسوب ہو جائیں اہل بیت علیہ السلام سے، تو پھر شاید ہم نے اپنے مزاج سے انہیں سمجھا، ان کے مزاج کو اپنے مزاج پر غالب نہیں ہونے دیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑے سے نعرے لگا لیے، تھوڑے سے فضائل سن لیے، مطمئن ہو گئے، تھوڑے سے رو لیے، جنت تو ہمارے باپ کی جاگیر ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ جنت آپ کی جاگیر نہیں ہے، کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی جاگیر نہیں، آپ ہی کے لیے جنت پیدا کی ہے۔ اتنے فرقے ہیں، سب جائیں گے بے حساب، اگر کسی کا محشر میں حساب و کتاب ہوگا تو وہ تم ہو۔ نہیں غور فرمایا؟ محشر میں اگر کسی کا حساب کتاب ہوگا تو وہ تم ہو، سب کو جانا ہے بلا کسی حساب کے۔ کسی کا حساب نہیں ہوگا، کس کا حساب ہوگا؟ کس کا ہوگا حساب؟ دیکھیے، یہ حساب کتاب سے پہلے ہر ادارے کی، ہر یونٹی کی، ہر یونیورسٹی کی یہی داستان ہے۔ تشریف لائے، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کہ ایگزام ہوگا، امتحان ہوگا، تمہیں آزمایا جائے گا، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے یا میں نے فارم بھرا ہائی اسکول کا اور میرا ایگزام ہو 8ویں کا؟ بتائیے۔ یا میں نے فارم بھرا 8ویں کا اور میرے ممتحن نے مجھے پرچہ دے دیا 10ویں کا؟ ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہوا، اور ایسا ہوا بھی ہے، پورے کلاس کے لڑکے، پوری امتحان گاہ کے اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، پرچہ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، دھرنے پہ بیٹھ گئے، کیا کر دیا یہ صاحب انتظامیہ نے؟ ہم نے جس کا فارم بھرا تھا وہ تو پرچہ ہے ہی نہیں،
اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایگزام ہوتا ہے فارم کے اعتبار سے، جس نے جیسا اور جو فارم بھرا ہے اس کا اسی ڈگری سے امتحان ہوگا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کسی کا کوئی امتحان نہیں ہوگا، سب کو وہیں جانا ہے کہ جہاں جانا ہے۔ امتحان ہوگا تو علی والوں کا ہوگا، اور جب علی والوں کا امتحان ہوگا، کیوں؟ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہم علی والے، علی ولی اللہ کہنے والے ہم، محمد الرسول اللہ کہنے والے ہم، حسین کو چاہنے والے ہم، حسن کو ماننے والے ہم، یہ آپ کی محبت کا دعویٰ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ڈگری کا فارم ہے۔ غور کریے سارے گران، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ڈگری کا فارم ہے، اور اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے، چاہے جو سی ڈگری لے لو، چاہے علی سے پہلے والوں کی لے لو، اس کا فارم بھر دو یا علی کا فارم بھر دو، یہ تمہیں اختیار ہے، مگر یاد رکھو اگر آپ نے علی کو اپنا امام مانا تو پھر امتحان علی کے لیبل سے ہوگا۔ غور کریں سارے گرامی، پھر امتحان، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے ہی نہیں۔ پروردگار ہم نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا تیری بارگاہ میں، ہم نے بہت بڑا فارم بھر دیا تیری بارگاہ میں معبود، ہم اس امتحان کے لائق نہیں ہیں، ہم یہ ایگزام نہیں دے پائیں گے۔ پروردگار پھر ہمارے لیے کون سا راستہ ہے؟ کہ خبردار، تمہیں بچانے کے لیے میں ایسے بندوں کو بھیجوں گا جن کے ذریعے سے تم ایگزام بھرو گے، مگر یاد رکھو دنیا کا امتحان اور میرا امتحان اور دنیا کا امتحان دونوں میں فرق ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی میں جائیے گا، جب آپ امتحان گاہ میں پہنچیں گے تب آپ کو پرچہ ملے گا، سوالات کا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بھئی آپ تو ایسے خاموش ہے جیسے آپ کو گھر بیٹھے مل جاتا ہو، آپ کے خاموش ہونے سے مل جائے گا؟ نہیں ملے گا نا۔ ہر امتحان گاہ کا اصول ہے، جب اسٹوڈنٹ امتحان گاہ میں انٹری کر لے گا تب اس کو پرچہ بانٹا جائے گا، اب وہ پڑھے گا۔ 12 سے 10 کو لکھنا ہے مثلا، یا 14 میں سے 12 کو لکھنا ہے مثلا، یا 15 میں سے 14 کو لکھنا ہے مثلا۔ اب جو کچھ یاد ہوگا لکھے گا۔ دوسرا رخ، کبھی کبھی ہم نے اس دنیا میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ رشوت لے کے پرچہ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ آئے ہائے، غور فرمائے جانے گرامی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ میڈیا میں ایسے چرچے آئے دن ہم نے سننے ہیں، خبروں میں دیکھے بھی ہیں کہ صاحب فلاں جگہ کا فلاں پرچہ جو ہے وہ لیک کر دیا گیا، تو جن کو بیچاروں کو نہیں ملا انہوں نے اسٹارٹ کر دی، وہ مخالفت میں آواز بلند کر کے کھڑے ہو گئے، اور جن کو دیکھنے کو مل گیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز کو دبا دیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ایگزام سے پہلے پرچہ آؤٹ کر دیا جائے تو پھر بزم انسانیت میں زلزلے آ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، کاش میرے فکرے پر غور کرے، اس کا پس منظر جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر امتحان گاہ سے پہلے پرچہ آؤٹ کر دیا جائے تو بزم انسانیت میں زلزلے آ جاتے ہیں، لوگ دہل جاتے ہیں، ممتحن کو پکڑ لیا جاتا ہے، گورنمنٹ سزا دیتی ہے، کبھی جرمانہ ہوتا ہے، کبھی جیل ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ تو انسانیت کے پیشانی پر بدنما داغ ہے، تو پیشانی انسانیت پر بدنما داغ ہے، تو نے غور نہیں کیا، تو بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ کیا کر دیا؟ کہ جو کچھ امتحان دینا تھا تو نے پہلے ہی آؤٹ کر دیا، پرچہ ڈسمس ہو گیا، دوسرا پرچہ لکھا گیا، دوسرا ممتحن بٹھایا گیا۔ عزیزو، یہ ہے دنیا کے ہر امتحان گاہ کا طریقہ، مگر اللہ اہل بیت کے صدقے میں پروردگار نے ہم پر کتنا رحم کیا، امتحان گاہ سے پہلے پرچہ آؤٹ کر دیا۔ قبر میں بعد میں جانا، ہم ابھی بتاتے ہیں تیری قبر کی امتحان گاہ میں کیا ہوگا، امام کون، دین کیا، قبلہ کیا، قرآن کیا۔
سوچو دوستو، اگر کوئی ایگزام پیپر آؤٹ کیے بغیر فیل ہو جائے تو افسوس نہیں، افسوس تو تب ہے کہ جب امتحان کا پرچہ آؤٹ ہو جائے اور امتحان میں بیٹھنے والا فیل ہو جائے۔ ہائے غور کریں سارے گرامی، افسوس تو تب ہوگا۔ ہمیں پرچہ پتا بھی ہے، ہمیں سوالات پتا بھی ہیں، اور ہم پھر فیل ہو گئے۔ خالی تعریف سے کام نہیں چلے گا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارا مزاج اور علی کا مزاج اور۔ کسی نے دو لمحے دو جملے کیا کہہ دیے، زبان سے کچھ بولے یا نہ بولے، دل میں لڈو پھول رہے ہیں۔ میری تعریف کرنے والے مجھے تعریف کر کر کے مثلاً فرضاً کیا کہنا مولانا بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں، پڑھتا نہیں ہوں، لیکن کمزوری ہے میری فطرت کی، کہیں نہ کہیں میرے گوشے میں دل کے خوشی ہے۔ اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ یہاں خطبہ تشریف فرما ہے، شورا بڑے بڑے تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے۔ جب یہ شعر پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی خواہش کوئی تعریف کرے، تو یہ مت سمجھیے گا دیکھیے یہ مزاج کی ہمارے کمزوری ہے، مگر کہیں پھر آپ تعریف کرنا ہی بند کر دیں۔ میرا مقصد یہ نہیں تعریف کرنا بند کر دیں، میں کچھ اور میسج دینا چاہتا ہوں۔ میں تعریف کرنے پر یہ کہوں گا، مولا نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ غور کریں انسان گرامی، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جو لوگ بولنا نہیں جانتے وہ گمنام ہو جاتے ہیں۔ اب جس کو جس بزم کا شوق ہوگا وہ اسی بزم میں بولے گا۔ تو یہاں پر مومنین کا بولنا یہ بتائے گا کہ یہ علی والے ہیں، یہ نبی والے ہیں، یہ اہل بیت والے ہیں۔ اور فرمائیے، میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ بولیے مت، بولیے، میں تو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا میں تو صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مولا کا مزاج ہم جیسا نہیں ہے۔ کسی نے کہا کیا کہنے، یہ شعر اتنا اچھا پڑھتے ہیں، اتنا بہترین کلام۔ شعرا کی بھی وہی کمزوری ہے، خطبہ کی بھی وہی کمزوری ہے، اور ہر محکمے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں کسی کو بھی لے لیجیے، چاہے انجینئر ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، آپ تعریف کر دیے، اور اگر کسی نے کر دی برائی، میں یار کیا شعر پڑھ رہے ہو، کیا مجلس پڑھ رہے ہو، اس سے اچھی تو ہم پڑھ لیتے، کیا پڑھنے بیٹھ گئے۔ اب بتائیے میں کیا کہوں گا، اس سے کچھ کہوں نہ کہوں، لوگوں سے دوست میں بہت جاہل ہے، سمجھتا نہیں ہے، کہوں گا کہ نہیں کہوں گا؟ یہ ہے میرے مزاج کی کمزوری۔ بات پہنچی؟ یعنی جو مجھے حد سے بڑھائے میں اس سے خوش، جو مجھے حد سے گرائے اس سے میں ناراض۔ یہ میرے مزاج کی کمزوری ہے، چونکہ میرے اندر جو فطرت ہے وہ چاہتی ہے کہ میں لوگوں کی تعریف کے لائق بن جاؤں۔ تو اب اگر میرے مزاج کی کمزوری کو میں سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤں تو شاید دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤں اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤں۔ یہ ہے میرے مزاج کی کمزوری۔ پھر میں لفظوں کو دہراؤں، جو مجھے حد سے بڑھائے اس سے میں خوش، جو مجھے حد سے گرائے اس سے میں ناراض۔ مگر اللہ اکبر، اسی لیے تو اس دروازے پر بار بار جمی خم کرنے کے لیے دل چاہتا ہے۔ ہمارے مولا کا مزاج ہم جیسا نہیں ہے، ہمارے مولا کا کردار ہم جیسا نہیں۔
دلیل دے دوں، علی کے 4 سال کچھ مہینے کے آخری دور حکومت میں 2 طرح کے لوگ سامنے آئے، کچھ نکلے اوہو کیا کہنا، علی کا کردار، علی مومن، علی خلیفہ، علی امام، علی مسلمان، یہ کیا چیز ہے؟ علی تو ہے خدا۔ بہت توجہ ہے گرامی، علی تو ہے خدا۔ اور ایک نکلے اوہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، یہ بھی کوئی انسان ہے؟ امام خلیفہ ہے؟ یہ تو سیدھے سیدھے معاذ اللہ علی کافر ہے۔ میں یہ تاریخ دہرا رہا ہوں، علماء اکرام کی موجودگی میں تعریف فرمائیں گے یہ حضرات۔ 2 طرح کے لوگ علی کے زمانے میں پیدا ہوئے، ایک گروہ وہ جو علی کو حد سے بڑھا رہا تھا، ایک گروہ وہ جو علی کو حد سے گرا رہا تھا۔ بڑھانے والا کون؟ نصیری۔ انہوں نے کہا ولی، امام، خلیفہ، مسلمان، مومن، یہ کیا چیزیں؟ علی تو ہے خدا۔ اور ایک نے کہا کہ علی مسلمان، انسان، خلیفہ، امام کچھ نہیں، معاذ اللہ علی کافر ہو گئے۔ اور اس عقیدے کا نتیجہ جنگ نہروان ہے۔ وہیں کے نہروانی آج کے طالبانی بن گئے۔ غور فرمائیے ذالے گرامی، توجہ چاہتا ہوں ذالے گرامی۔ وہ جو نہروان سے کچھ لوگ بھاگے تھے نا جنگ صفین سے واپس ہونے کے لیے، مولا نے اعلان کیا تھا مالک اشتر ان کے فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے، لیکن جو بھاگے تھے نا کل وہی نہروانی تھے، آج وہی طالبانی ہے۔ انہوں نے علی کو کافر کیا، کہا تھا وہ علی والوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کردار سے کردار کو ملائیے، توجہ۔ ایک نے علی کو حد سے بڑھایا کا خدا، ایک نے علی کو حد سے گرایا معاذ اللہ کا کافر۔ تاریخ میں جواب ملے گا، تاریخ سے پوچھئے علی نے گلے کسے لگایا، ٹھوکر کسے ماری؟ بھئی ایک نے علی کی تعریف اتنی کی کہا خدا، ایک نے علی کی برائی اتنی کی کہا کافر۔ تاریخ میں آپ کو جواب ملے گا علی نے کسے گلے لگایا، علی نے کسے ٹھوکر مار کے بھگا دیا۔ تو تاریخ شاہد ہے جو علی کو خدا کہہ رہا تھا، کسی ایک نصیری کو بھی علی نے معاف نہیں کیا۔ لیکن جو علی کو حد سے گرا رہا تھا خارجی، وقت پڑا ہے تو علی نے خارجی کو معاف کیا ہے۔ یعنی یہ خارجی جو علی کو حد سے گرا رہے تھے، تاریخ پڑھیں، علی نے خارجی کو تو معاف کیا مگر کسی ایک بھی نصیری کو معاف نہیں کیا۔ میں لفظوں کو بدل کے کہوں، حد سے گرانے والوں کو تو معاف کیا، حد سے بڑھانے والوں کو معاف نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ پہچانی؟ آپ حیران و پریشان بیٹھے ہیں، میں جلدی سے رزلٹ دے رہا ہوں اگلے جملے میں۔ وجہ پہچانی؟ جو حد سے گرا رہا تھا خارجی وہ تھا علی کا دشمن، جو حد سے بڑھا رہا تھا نصیری وہ تھا خدا کا دشمن۔ غور فرمائیے گا ذالے گرامی، توجہ چاہتا ہے ذالے گرامی، یا علی علی غور فرمائیے، یا علی غور فرمائیے گا۔ وجہ پہچانی؟ جو حد سے گرا رہا تھا خارجی وہ تھا علی کا دشمن، جو حد سے بڑھا رہا تھا نصیری وہ تھا خدا کا دشمن۔ علی نے اپنے دشمن کو معاف کیا، خدا کے دشمن کو معاف؟ ہائے قسم خدا کی لطف آ جائے گا جب میں اگلا فقرہ کہوں گا۔ آپ ذرا سا مربوط رہیے گا میرے جملوں سے۔ علی نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا مگر خدا کے دشمن کو معاف نہیں کیا۔ اپنے دشمن کو معاف کر دیا مگر خدا کے دشمن کو معاف نہیں کیا۔ پھر سنے، علی کا کردار آواز دیتا ہے، علی نام ہے کردار کے اس ہمالیہ کا جو اپنے دشمن کو معاف کرتا ہے
خدا کے دشمن کو معاف نہیں کرتا، جو اپنے دشمن کو معاف کرتا ہے خدا کے دشمن کو معاف نہیں کرا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور فرمائیے گا اذان کرام، توجہ توجہ اذان کرام، یا علی علی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ قرآن میں اللہ نے سورہ مبارکہ رحمان میں کہا احسان کی جزا احسان ہے۔ ہم کسی کا احسان نہیں رکھنا چاہتے، احسان کی جگہ احسان ہے۔ جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہم اس کے ساتھ احسان کریں گے، ہم احسان کی جگہ احسان دیں گے۔ تو اب علی کا کردار، علی کا کریکٹر، اپنے دشمن کو معاف کر دیا، خدا کے دشمن کو معاف نہیں کیا۔ پروردگار اب احسان کی جگہ احسان ہے، اور علی کا بندہ ہو کے کردار اتنا بلند کہ اپنے دشمن کو معاف کیا، تیرے دشمن کو معاف نہیں کیا، تو پروردگار علی کو جزا کیا دے گا؟ آواز قدرت آئے گی، میں علی کو اپنی جبروتیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جزا دوں گا، علی اپنے دشمن کو معاف کروں یا نہ کروں، تیرے دشمن کو معاف نہیں کروں گا۔ یا علی علی، یا علی علی، یا علی یا علی، لبیک یا حسین، اپنے دشمن کو معاف کروں یا نہ کروں، لبیک یا حسین۔ یا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ علی یاد رکھ لینا، جب تیرا بندہ ہو کے کردار اتنا بلند ہے، تو نے اپنے دشمن کو معاف کیا، میرے دشمن کو معاف نہیں کیا، تو میں خدا ہو کے تو اس سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے دشمن کو معاف کروں یا نہ کروں، مگر تیرے دشمن کو معاف۔ شعور اپنے عقل و خرد میں یہ فکریں بٹھا لیجئے، اگر آپ علی والے ہیں تو ان فکروں کو یاد رکھیے گا۔ علی کا کردار یہ ہے، اپنے دشمن کو بخشے گا، اللہ کے دشمن کو، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اس کی جزا یہ ہے، اپنے دشمن کو معاف کرے یا نہ کرے، علی کے دشمن کو نہیں چھوڑے گا۔ یعنی علی اللہ کے دشمن سے نپٹیں گے، اللہ علی کے دشمن سے نپٹے گا۔ غور فرمائیے گا، یہ دیکھیے گا طریقہ، یہ بالکل قرآن کی آیتوں میں بول رہا ہوں۔ علی اللہ کے دشمن سے نپٹیں گے اور اللہ علی کے دشمن سے نپٹے گا۔ تو جو علی کا دشمن ہوگا خدا کا دشمن ہوگا اور علی اس سے نپٹیں گے، تو پھر جنت اور جہنم تو بڑھ گئی نا۔ ہائے ہائے، غور کرے جانے کے رامی، بڑھ گئی نا۔ تو لوگ کہتے ہیں کیسے بانٹیں گے علی؟ ایسے بانٹیں گے، اللہ کے دشمن کو علی نہیں بخشیں گے، علی کے دشمن کو اللہ نہیں بخشے گا۔ سن لیا آپ نے فضائل، خدا آپ کے جذبات کو قبول کرے۔ ایک سوال کا مجھے جواب دیجئے گا، یہ طے ہو گیا، خدا کے دشمن کو علی معاف نہیں کرے گا، علی کے دشمن کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ نماز نہ پڑھنے والا خدا کا دوست یا دشمن؟ روزہ نہ رکھنے والا خدا کا دوست یا دشمن؟ بھائی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا خدا کا دوست یا دشمن؟ والدین کی بے حرمتی کرنے والا خدا کا دوست یا دشمن؟ دین سے دور رہنے والا خدا کا دوست یا دشمن؟ یہ سوچ کے علی علی کیا کرو کہ علی کچھ بھی کر سکتے ہیں، خدا کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتے۔ غور کریں ذہن گرامی، خدا کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتے۔ دوستو میرا میسج ہے، کہیں بھی رہو، اہل بیت کا وعدہ ہے تم سر بلند رہو گے، تمہیں کوئی مٹا نہیں پائے گا، یہ زہرا کی دعا ہے، تمہیں کوئی فنا نہیں کر پائے گا، یہ اہل بیت کا وعدہ ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ حسین نے خدا کے ذکر کو باقی رکھا،
وحدہ لا شریک نے حسین کو باقی رکھا. اب تم یہ مت کہہ دینا کہ ہم نے حسین کو باقی رکھا ہوا، نہیں، اسی حسین نے ہمیں بھی بقا عطا فرمائی ہے. تو اب اگر علی والے بننا ہے، امام والا بننا ہے، حسین والا بننا ہے، یہ سوچ کے قدم آگے بڑھانا پڑے گا کہ کہیں خدا کی دشمنی تو ہم مول لیتے ہوئے آگے نہیں چل رہے ہیں. حقوق ادا کرتے چلے جاؤ، یہاں بھی فائدے میں رہو گے، وہاں بھی فائدے میں رہو گے. ہمارا کریکٹر، ہمارا کردار، ہماری گفتار اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، یہ ہمارا شرف ہے. وہ یہاں والے نہیں تھے، وہ ہمیں وہاں لے جانے کے لیے یہاں آئے. ہائے ہائے، غور فرمائے سارے. اور یہ بہت بڑی قربانی ہے اہل بیت علیہ السلام کی. یعنی یہ ایسا ہے کہ آپ میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچیں کہ میں آؤ دلدل سے نکالوں اور میں ہاتھ چھڑاؤں. اہل بیت آپ کا ہاتھ پکڑ کے لینے آئے ہیں. اگر یہ علماء کرام میرے سامنے نہ ہوتے تو میں یہ بات بیان نہ کرتا جو اب میں کرنے جا رہا ہوں. یہ حضرات اس سے واقف ہے. اصول فقہ ایک بڑا علم ہے، اس میں جو ہدایت کی تعریف کی گئی دو اصطلاحوں کے ساتھ، یہ حضرات میری تائید فرمائیں گے انشاءاللہ. ایک اصطلاح کا نام ہے ایراۃ الطریق، اور دوسری اصطلاح کا نام ہے ایصال الی المطلوب. خدا آپ کو جزائے خیر دے. یہ تھوڑا سا باریک مسئلہ ہے لیکن آپ سمجھیں گے، اس لیے کہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کوئی نہیں سمجھے گا. ایک ایراۃ الطریق اور ایک ایصال الی المطلوب. ایراۃ الطریق یعنی راستہ دکھا دینا، یہ بھی ہدایت میں شامل ہے. راستے کے بعد منزل تک پہنچا دینا، یہ بھی ہدایت کا ایک طریقہ ہے. منزل تک پہنچا دینا ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ میں رہیے گا، چاہے خاموش رہیے گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہم صلی. اس لیے کہ یہ تو اپنے اپنے ذائقے ہوتے ہیں، کبھی واہ واہ کہہ کے ذائقہ لیا جاتا ہے، کبھی خاموش رہ کے بھی، اس میں بھی ایک ذائقہ ہے. تو میں نہیں کہتا آپ خاموش سائلنٹ ہو کے سنیے، میں سناؤں گا. دو اصطلاحیں دونوں ہدایت کے زمرے میں آتی ہیں، دونوں کی میں تھوڑی سی تعریف کر دوں اور پھر آپ کی خدمت میں بات میں ختم کر دوں. ایراۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا، اور ایصال الی المطلوب یعنی منزل تک پہنچانا. مثلا میں آپ کی دعوت پر حاضر ہوا، صرف مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ ممرہ کدھر ہے، کہاں ہے. میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، ایک صاحب سے کہا کہ بھائی مجھے ممرہ جانا ہے. تو انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ مولانا ایسے جائیے گا اور ویسے جائیے گا، یہ راستہ پار کیجیے گا، دائیں کو مڑیے گا، پھر بائیں کو مڑیے گا، پھر چوراہا آئے گا، پھر دائیں کو مڑیے گا، اور آہستہ آہستہ اگر ڈاؤٹ ہو تو وہاں بھی کسی سے پوچھ لیجیے گا، ممرہ مل جائے گا. یہ مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوا نہیں ہے. الحمدللہ لوگ لینے ایئرپورٹ کے لیے گئے تھے، ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل کو ٹھوکر لگے کہ وہ مولانا کیا کریں. ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ جس نے وہاں ایئرپورٹ پہ کھڑے کھڑے مجھے راستہ بتایا وہ بھی ہادی ہے، لیکن اس کی ہدایت میں الجھنیں اتنی تھیں، میں کنفیوز ہو گیا. اتنے دائیں بائیں ٹرن کر دیے کہ میرا خود دماغ دائیں بائیں ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں سارے گرام.
لیکن اس نے اپنا کام کر دیا، مجھے راستے کی ہدایت کی، بتایا، اب میں منزل پہ پہنچا یا نہ پہنچا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک صاحب اور ملے کیا، بلکہ جب باہر نکلا تو جہاں میں جانا چاہ رہا تھا وہیں کے لوگ میرے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے پہچانا، میں نے انہیں پہچانا، سامان اٹھایا، گاڑی میں رکھا، چلیے، میں نے کہا راستہ تو بتا دو کدھر جانا ہے۔ بولا بتانے کی ضرورت کیا، ہم تو لینے آئے ہیں۔ ہائے ہائے، غور فرمائیے گا ذانے کے نام، توجہ ذانے کے نام، ہم تو آپ کو لینے آئے ہیں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ ہمارے ساتھ ہو لیجئے، جہاں جہاں ہم جائیں گے وہاں وہاں آپ جائیں گے۔ توجہ ذانے کے نام، اور میں نے کیا کر، کہیں چوراہے پہ ہم کھو گئے تو کہا ہر چوراہے پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو کہا کسی موڑ پر ہم بہک گئے تو کہا آپ کو ضرورت ہی نہیں، ہم تو ہر موڑ پر آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہائے ہائے، غور فرمائیے گا ذانے گرامی، کہ کسی چوراہے پہ نہیں بھٹکو گے، کسی موڑ پر نہیں گھومو گے، کیوں؟ اس لیے ہر چوراہے پہ ہم تمہارا سایہ بن کے تمہارے ساتھ ہیں، ہر موڑ پر تمہارے ساتھ رہیں گے، بس اتنا کرنا جہاں ہم مڑے وہیں مڑنا۔ ہائے ہائے، غور کرے ذانے گرامی، بس اتنا یاد رکھیے گا، جہاں جہاں ہم مڑے وہاں وہاں مڑنا، اپنی مرضی سے قدم بھی نہ اٹھانا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ورنہ بھٹک جاؤ گے، راستہ نہیں ملے گا۔ عزیزو، یہ بھی میرے ہادی اور وہ بھی میرا ہادی تھا، جس نے وہیں کھڑے کھڑے بتایا، میں کنفیوز ہو گیا، لیکن جب ان کے ساتھ چلا تو مجھے اتنا اطمینان، میں نے کہا اب تو میں اگر آنکھیں بند بھی کر لوں گا تب بھی پہنچوں گا، اس لیے کہ مجھے تو کچھ دیکھنا ہی نہیں، دیکھنے والے ساتھ میں ہیں، مجھے ان کو فالو کرنا ہے، جدھر جدھر یہ چلتے گئے میں ادھر ادھر مڑتا گیا، اور 1 گھنٹے کے بعد میں اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گیا، یہ بھی ہادی وہ بھی ہادی، مگر وہ اراۃ الطریق کا مصداق، یہ ایصال الی المطلوب کا مصداق، انہوں نے مجھے بتایا نہیں، منزل پہ پہنچا دیا۔ اب پہچانو، مثال کو الگ کرتا ہوں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے بیٹھے بیٹھے ہدایت دی، اہل بیت نے کہا ہم یہاں آ کے ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں گے۔ جو چاہتا ہے جانے گا، اور فرمائے جانے گا، اہل بیت نے کہا یا علی، اہل بیت نے کہا یا علی، اہل بیت نے کہا یا علی، یہ یہاں والے نہیں ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے کے جانے کے لیے، اور ہمیں جو دلدل میں ان سے کھڑے ہو کے کر ہمارا ہاتھ چھوڑو، ہم دلدل سے نکلنا نہیں چاہتے، اور یہ وہاں سے یہاں ہماری خاطر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی اہل بیت کا ماننے والا آخرت کی منزلوں سے خوف زدہ ہے تو پھر کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا، مجھے گزارش اتنی کرنا ہے کہ اہل بیت پر بھروسہ کر کے سفر آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی نہ منزل پہ تمہیں گمنے کا خطرہ ہے، نہ کسی چوراہے پر بھٹکنے کا خطرہ ہے، نہ کسی غلط موڑ پر جانے کا خطرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی اور ہادی کے پیچھے چلتے تو وہ نہ جانے کہاں چھوڑ کے چلا جاتا۔ اس پوری دنیا میں بس ایک ہی گھرانہ آیا، محمد کا، آل محمد کا، جس نے کہا خبردار، تیرا کام ہے ہمیں فالو کر کے آ جانا، قبر میں ہم ملیں گے، حشر میں ہم ملیں گے، صراط پہ ہم ملیں گے، میزان پہ ہم ملیں گے، تو چھوڑ دے گا تب بھی ہم تیرے ساتھ رہیں گے۔ اللہ، بلند ترین صلوات بھیجی عظمت محمد والے، اور فرمائے سارے ہم ملیں گے، تم یا علی، یا علی، یا علی، ہم ملیں گے تمہیں۔
میری آنکھوں میں دیکھ کر آنسو ان کی آنکھوں کی گزرتی ہے، میری آنکھوں میں دیکھ کر آنسو ان کی آنکھوں کی نیند گزرتی ہے، کس طرح جائے گا وہ جنت میں، کس طرح جائے گا وہ جنت میں، ایک بلند ترین صلوات بھیج دی عظمت محمد اور فرمائے سے کوئی نہیں ہے کہ جو ہمارا اور آپ کا پرسان حال ہو، کوئی نہیں ہے جو ہمیں منزل تک پہنچا دے، کوئی نہیں ہے کہ جو ہمارا ساتھ دے دے۔ کیا کرو گے مال جمع کر کے؟ بڑے بڑے لوگوں نے یہ فقرے کہے، نہ کفن میں جیب ہوتی ہے نہ قبر میں الماری ہوتی ہے۔ اگر کفن میں جیب ہوتی تو تھوڑا بہت رکھ کے لے جاتے، اگر قبر میں کوئی سیف الماری ہوتی تو تھوڑا بہت وہاں بھی خزانہ جمع ہو جاتا۔ کچھ کام نہیں آئے گا، اگر کام آئے گا تو ایمان آئے گا، اعمال صالح آئیں گے، آل محمد کی محبت اور مودت کام آئے گی۔ جسے بھی یہ دولت مل گئی وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ جسے بھی یہ دولت، یہ سرمایہ مل گیا، اس کی دنیا بھی سنوری، آخرت بھی سنوری، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ دنیا میں بھی اگر بستر پہ بھی موت آئے تو اسلام آواز دے گا یہ ہے شہید۔ بس ایک فکرہ کہہ کے میں آگے بڑھوں، دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کو موت آتی ہے، مومن غریب بھی جاتا ہے تو شہادت ملا کرتی ہے، حیات ملا کرتی ہے۔ ان کی محبت نے مرنے والا مرتا نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے۔ مر گئے ان کی محبت میں۔ زندگی کا پروف، زندگی کا ثبوت قبر میں لیٹ کے اسماء افہم۔ شاید کسی کو ڈاؤٹ ہو جائے کہ اسماء افہم کی منزل ختم ہو گئی، اب مر گیا۔ توجہ، آگے کی بات، اسماء افہم کی منزل سے گزر گیا، اب تو مر گیا ہوگا کہ خبردار ہمارے لاشیں بھی گل جائیں تب بھی زندہ۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ رہے مولانا؟ تو میں دلیل دوں گا۔ اسماء افہم قبر میں لٹا کے جو آپ نے پڑھا تو وہ فوراً جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اپنی زندگی کا پروف دیا، اس نے دیا کہ نہیں دیا؟ اب جب ایک ہفتہ گزرا، ایک مہینہ گزرا، ایک سال گزرا، اب تو ختم ہو گیا؟ نہیں، خبردار، کوئی اور ختم ہوتا ہوگا، علی والے ختم نہیں ہوتے۔ حکم اسلام اور حکم شریعت سنو۔ حکم اسلام یہ ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ غور کریے ذالک گرامی، جب قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں بسنے والوں تم پر ہمارا سلام۔ ارے کوئی نہیں کہتا انہیں تو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اب کسے سلام کر رہے ہو؟ نئی روایتیں کہتی ہیں قبرستان سے مومنین جواب سلام دیتے ہیں۔ اگر جواب سلام نہ دیتے تو اسلام کا بھی حکم نہ دیتا کہ قبرستان میں سلام کرو۔ اسلام کوئی حکم محمل اور واپس نہیں دیتا، سلام کروا کے بتایا، تلقین پڑھ کے بتایا، چاہے یہ اب مرے ہو چاہے 20 سال کے بعد، اب بھی زندہ تب بھی زندہ۔ یہ آل محمد کی محبت۔ اچھا دیکھیے، ایک ہے امام، ایک ہے ماموم، ایک ہے امیر اور ایک ہے مومن، ایک ہے حاکم، ایک ہے محکوم، ہے کہ نہیں؟ تو دنیا میں رہے اہل بیت کے ساتھ، ہم مومنین میں رہے وہ امیر المومنین رہے، ہم معموم رہے وہ امام رہے، ہم محکوم رہے وہ حاکم رہے،
ہم پیچھے پیچھے رہے، وہ قائد رہے، ہم قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھے، وہ سالاری کرتے ہوئے آگے بڑھے، تو وہ دنیا میں حاکم تھے، ہم محکوم۔ پروردگار مرنے کے بعد بھی کچھ فرق رکھا، اپنی زندگی میں وہ بھی زندہ تھے، ہم بھی زندہ تھے، وہ امیر تھے، ہم مومن تھے، وہ حاکم تھے، ہم محکوم تھے، وہ بڑے تھے، ہم چھوٹے تھے، وہ آقا تھے، ہم غلام تھے۔ مرنے کے بعد وہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ، آئے غور کریں، وہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ۔ تو جیسے زندگی میں فرق تھا، وہ حاکم تھے، ہم محکوم، معبود مرنے والے مرنے کے بعد بھی کوئی فرق، کوئی امتیاز رکھا کہ یقیناً جیسا امتیاز زندگی میں تھا ویسا ہی امتیاز آنکھیں بند کرنے کے بعد رکھا۔ زندہ وہ بھی، زندہ تم بھی۔ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ قبرستان میں جاؤ تو سلام کر کے داخل ہو جاؤ، مگر کسی معصوم کے روضے پر سلام کر کے داخل نہ ہونا، پہلے کھڑے ہو کے اذن پڑھو، پہلے داخلے کی اجازت لے لو۔ اجازت کس سے لی جاتی ہے؟ اجازت زندہ سے لی جاتی ہے یا مردہ سے؟ اجازت غلام سے نہیں، حاکم کی ہوتی ہے۔ قبرستان میں سلام کر کے داخل ہونا بتا رہا ہے یہ غلاموں کی قبریں ہیں، معصوم کے روضے پہ کھڑے ہو کے اذن پڑھنا بتا رہا ہے یہ کل بھی حاکم تھا، یہ آج بھی حاکم ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے یا علی علی یا اللہ اکبر، یا اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا یہ کل بھی حاکم۔ علی سے خانہ کعبہ کو احترام ملا، واہ علی کے جیسا زمانے میں نہ امام ملا۔ واہ، علی سے خانہ کعبہ کو احترام ملا، علی کے جیسا زمانے میں نہ امام ملا۔ زندہ باد زندہ علی باد۔ سے خالق اکبر کو اپنا نام ملا، علی سے خالق اکبر کو اپنا نام ملا، کلام پاک سے ملتا ہوا کلام ملا، واہ 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 واہ، کلام پاک سے ملتا ہوا کلام ملا۔ عمل سے اپنے جہالت کو صاف کرتا ہے، عمل سے اپنے عمل سے اپنی جہالت، زندہ باد زندہ یا یا علی یا علی۔ روضے پہ کھڑے ہو کے اذن، آقا اجازت ہے کہ اندر داخل ہو جائیں۔ ان کی حیات کو اپنی حیات پر منطبق نہ کرنا۔ ہم آج بھی محکوم ہیں، امام آج بھی حاکم ہے۔ اہل بیت کی محبت اور ایمان کی دولت انسان کو بقا عطا کرتی ہے۔ انشاءاللہ کل سے یہاں سے گفتگو شروع ہوگی۔ مٹ گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے در اہل بیت کو چھوڑا، امر ہو گئے وہ لوگ کہ جو اس در سے متمسک رہے۔ کیا کربلا اس کا پروف اور ثبوت نہیں ہے؟ جب حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت اپنے ذوالجناح کی مہار پکڑ کے سوار ہونا چاہا تو دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہیں آیا مولا نے کہا حبیب کہاں چلے گئے؟ اے زہیر قین کدھر چلے گئے؟ مسلم ابن اوسجا کہاں چلے گئے؟ تمہارا آقا تنہا رہ گیا۔ میں آتا تھا تو مجھے مہار اور لجام اور رکاب پکڑ کے سوار کراتے تھے۔ روایتیں کہتی ہیں حسین نے یہ فقرے کہے، شہداء کے لاشیں کربلا کی جلتی زمین پر کروٹیں بدلنے لگے، آقا موت نے مجبور کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید و شہداء کے۔
10 محرم اختتام مصائب کا نام نہیں ہے، آغاز مصائب کا نام ہے۔ 10 محرم کے بعد تو اہل حرم پر قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب 11 محرم کو اہل حرم اسیر کر کے لے کے آگے بڑھائے گئے ہیں تو متعدد افراد نے متعدد لوگوں کو الگ الگ ذمہ داری سونپی تھی۔ کسی سے کہا تھا کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ سجاد سائے میں نہ بیٹھنے پائے۔ کسی کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری ہے سکینہ اپنے باپ سے نہ ملنے پائے، اور کسی کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ دیکھو زینب سونے نہ پائے۔ اللہ اجرکم علی اللہ۔ آج دل چاہتا ہے کہ میں شہزادی کا مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یوں تو اس گھرانے سے جو بھی گیا وہ مرثیہ پڑھتا ہوا گیا، اور اس مرثیے میں بس ایک ہی تذکرہ، فاطمہ گئیں صبت علیہ مصائب لو ان صبت علیہ صلی اللہ علیہ۔ بابا اتنی مصیبتیں پڑی، اگر دنوں پہ پڑھتی تو رات میں بدل جاتے، یعنی میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اکبر دنیا سے گئے، حسین کا مرثیہ، یا بنیا الدنیا بعدک لفا، میرے لال تیری رخصتی نے میری آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ بڑی نازک اور بڑی درد انگیز یہ روایت ہے، جسے پڑھنے سے پہلے میں کتاب کا نام آپ کو بتا دوں تاکہ پوچھنے سے پہلے آپ اس کتاب کو تلاش کر کے وہ روایت پچھلے کتاب کا نام ہے کلام المعصومین من توحید العارفین من کلام المعصومین۔ توحید العارفین من کلام معصومین، بڑی درد انگیز روایت ہے۔ خدا کرے کہ میں آپ تک وہ روایت کو پہنچا دوں، آپ سن لیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ روایت کہتی ہے کہ 11 محرم کو جہاں دشمنوں نے متعدد دشمنوں کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی، تو وہاں ایک دشمن جس کا نام حارث بن نوفل تھا، عمر سعد نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھ تجھے اس پورے سفر میں کچھ نہیں کرنا ہے، ایک ذمہ داری میں تجھے سونپ رہا ہوں، اور اگر ذرا بھی تو نے اس ذمہ داری میں کمی کی تو پھر تیری خیر نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا ذمہ داری ہے؟ عمر سعد نے کہا حارث بن نوفل تیری ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں سے کوفے تک، کوفے سے شام تک تجھے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی سوئے سو جانے دینا، زینب سونے نہ پائے۔ زینب سونے نہ پائے۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ ملعون حارث سے کہہ رہا تھا تو سکینہ کہیں قریب میں کھڑی تھی، جیسے یہ فقرے سنے بجلی کی طرح سکینہ تڑپ گئی، پھوپھی کے قریب آئی، گلے میں باہیں ڈالی، پھوپھی اماں لمبا سفر ہے لیکن آپ سے ایک التجا ہے، کہا بیٹا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا آپ سے گزارش ہے اس سفر میں آپ سونا نہیں۔ کہا کیوں میرے لال؟ کہا ابھی ابھی عمر سعد نے ذمہ سونپا ہے حارث بن نوفل کو کہ آپ کو جگانا ہے۔ زینب نے گلے سے چپٹا کے سکینہ کو کہا ٹھیک ہے میرے لال، زینب کا وعدہ نہ سوئے گی۔ اور کیسے سوئے؟ زینب کسی برات میں نہیں جا رہی، 72 سروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ ارے دن میں اکبر کا ماتم کروں گی، رات میں بھیا پر آنسو بہاؤں گی۔ اجرکم اللہ۔ رات میں اپنے بھیا کا ماتم، دن میں اپنے کلیل جوان اکبر کا ماتم۔ عزیزو 66 دن
66 راتیں زینب کو جاگتے ہوئے گزر گئی. تصور کریں عزیزانو، اگر کوئی ایک شب داری کر لیتا ہے، آنکھیں سوج جاتی ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. ارے علی کی شیر دل بیٹی زینب نے کیسے وہ منظر پاس کیا ہوگا، کتنے مصائب کا سامنا کیا ہوگا شہزاد. اللہ اکبر. یہ روایت میں آپ کو یہاں تک سنا کے لے آیا. اب اس کے ضمن میں میں آپ کو وہ مرثیہ، وہ فقرے، وہ شعر زینب کا سناؤں گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زینب نے بھی کیا مرثیہ پڑھا. جاگتی رہی زینب، اور جب قید شام سے چھٹ کے چلی تو سجاد کو یہ مشورہ دیا، بیٹا ہم جب سے بھیا سے جدا ہوئے ہیں، بھیا پر صحیح سے رو بھی نہیں پائے، بھیا کے لاشے پر بھی نہ رو پائے، بھیا ہم کربلا ہو کے چلیں، بیٹا ہم کربلا ہو کے چلیں. کربلا زینب آئی، اپنے بھائی سے بین کیے، لیکن مرثیہ قبر حسین پر زینب نے نہیں پڑھا. اور آگے بڑھی، مدینے میں داخلہ ہوا، حسن کی لحد پہ گئی، واقعات کربلا دہرائے، مگر زینب نے مرثیہ نہیں پڑھا. نانا کی قبر پہ آئی، نانا سے بین تو کیے، نانا آپ کی امت نے جو کیا ادھر چلی جدھر ماں کا مرکز تھا. اب جیسے ہی زینب اپنے ماں کے روضے پہ آئی، دور سے زینب نے اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھی، اپنے کو اپنی ماں کی مرکز پہ گرایا، اور ایک مرتبہ زینب نے ماں کی لحد پہ گرا کے مرثیہ پڑھا. کیا پڑھا؟ یا اما فاطمہ لو رأیتن السحاری ومن السحر اللیالی قدومینا. اما حسین کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. اے اماں زینب کو دکھائی نہیں دیتا، اے اماں زینب قریب میں کھڑا سجاد نظر نہیں آتا تھا. یا اماں فاطمہ لو رأیتن السحاری ومن السحر اللیالی قدومینا. اماں میں نابینا ہو گئی، اماں مجھے دکھائی نہیں دیتا. اللہ اکبر. بس عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کے ذریعے پر رحمت نازل کرے، رومال سیدہ میں آپ کے آنسوؤں کو جگہ عطا فرمائے. آخری فقرے سنیں، میں نے گفتگو کو سمیٹ لیا. عزیزو، 64 رات اور 66 دن اور 66 رات تک زینب جاگتی رہی. کوئی ہے جو 2-3 دن مسلسل جاگ جائے؟ اگر جاگ بھی گیا تو پھر ڈاکٹر سے دوا لینا پڑے گی، پورا گھرانہ، پورا قبیلہ، فیملی پریشان ہو جائے گی. جب منزل موصل میں یہ قافلہ پہنچا تو روایت کہتی ہے اس وقت تک اس قافلے کو کربلا سے چلے ہوئے 42 دن اور 42 راتیں گزر چکی تھی. سننے بڑے اطمینان سے میں آخری جملہ آپ کے حوالے کر کے مجلس کو ختم کروں گا. اور جو جاگتے جاگتے اتنی مدت گزر گئی ہو، اس زینب کو ایک کھجور کے تنے کا تھوڑا سا سایہ مل گیا. دشمن کہیں کھانے پینے کے انتظامات میں مصروف ہوا،
حارث بن نوفل زینب سے غافل ہوا. اتنی طویل مدت سے جو بی بی جاگ رہی تھی، تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی، وہ بی بی سو گئی. اب جیسے ہی سوئی، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ کسی نے ظالم کو اطلاع دے دی کہ جس بی بی کو تجھے جگانے کا ذمہ سونپا گیا تھا وہ بی بی سو گئی. عزیزوں، روایت کہتی ہے حارث بن نوفل اٹھا، بجلی کی طرح جس لگا کے کھڑا ہوا، اپنے ہاتھ میں ایک نیزہ اٹھایا، زینب کے قریب بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا گیا. آواز سے زینب کو نہ اٹھایا، چادر کا تھوڑا پکڑ کے زینب کو نہ ہلایا. روایت کہتی ہے وہ ظالم بجلی کی اسپیڈ سے گیا، کان کے نیچے نیزے کی انی کو چبویا، زینب بجلی کی طرح تڑپ گئی. اے بھیا حسین، حضرتکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہید و شہداء کے. زینب بجلی کی طرح تڑپ گئی، نیزے کی یعنی نے زخم کیا، خون کا فوارہ جاری ہوا. زینب نے انگڑائی لی، اپنے آپ کو سنبھالا، دیکھا کہ مسلسل خون بہ رہا ہے. اب زینب کیا کرے، اتنی بے سہارا. روایت کہتی ہے اتنی اجلت اور تیزی کے ساتھ زینب تڑپی کہ رسیاں ٹوٹ گئی، خون کا فوارہ بہنے لگا. زینب نے اپنے کو سنبھالا، سنبھالنے کے بعد اسی زمین مستل پر دو زانو شہزادی بیٹھی، ہاتھوں کا پیالہ بنایا، خون کو ہاتھوں کو بھرا، اور جب ہاتھ خون سے بھر گئے زینب کھڑی ہوئی، اس نیزے کی طرف چلی جدھر عباس کا سر بلند تھا. نیزے کے نیچے آئی، خون کو اٹھا کے کہا اے بھیا عباس، تیرے بلبوتے پر مدینہ چھوڑا تھا. اے میرے شیر عباس، کربلا میں تیرا خون، رائے کوفہ و شام میں تیری بہن زینب کا خون. سر عباس سے آواز آئی او شہزادی، عباس شرمندہ ہے، او شہزادی معاف کرنا، عباس شرمندہ ہے. واہ مصیبت، واہ حسین، واہ علی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. الہی و سیدی، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ بنت ببر محمد ہاشم اور ان کی فیملی، غلام عباس ابن عبد المبین عبد الحسین اور بادامی فیملی، مرحومہ مریم بائی بنت رمضان علی، زہرا خاتون رمضان علی، پیار علی، موسیٰ بائی، مریم بائی، محمد علی فضل و ان کی فیملی، مرحومہ بلول ہانی، موسیٰ محسن، پیار علی، امام خانی، حاجی میناز اور ثاقب رضوی و جاہد عابدی اور تمام مومنین و مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات